آج کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا۔ اس نکاح سے پہلے سودا کی شادی سکران سے ہوئی تھی جو ان کے چچا زاد تھے۔ سکران وفات کرنے سے پہلے حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن جب مکے میں واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ نے ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ سے فرمایا تم عدت میں بیٹھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ حضرت سودا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ آپ کنواری تھی۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے بدن سے کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی جب رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر 9 سال تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عائشہ کے بعد رسول اللہ نے حضرت حفصہ بنت عمر سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے وہ خزامہ کی زوجیت میں تھی۔ ان کے بدن سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت حفصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے وہ طفیل بن حارث بن مطلب بن عبد المناف کے نکاح میں تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی جن کا انتقال مدینے میں ہوا۔ آپ کے ہاں ان کے بدن سے کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سب میں سے سب سے پہلے جنت میں کون سی بیوی آپ کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا جو تم میں سے بڑے ہاتھ والی ہوگی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ ناپنے لگے، لیکن بڑے ہاتھ سے مراد یہ تھا جو زیادہ صدقہ کرتی ہو۔ حضرت زینب سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے وہ قبیلہ بنی اسد کے عبید اللہ بن فحش بن رباب کے نکاح میں تھی۔ ام حبیبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے ام سلمہ کا نکاح ابی سلمہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا اور ان کے بچے بھی تھے۔ رسول اللہ نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھ میں کچھ ایسی خصلتیں ہیں کہ میں اپنے آپ کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی۔ میری عمر زیادہ ہے، میں بہت غیرت مند عورت ہوں اور مجھے خوف لاحق ہے کہ میں کہیں آپ کے خلاف غیرت کا اظہار نہ کر دوں، اور میں اپنے حصے کے معاملے میں حساس ہوں اور میرے بچے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، تمہاری غیرت کے معاملے میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا دے گی۔ یہاں تک کہ تمہارے حصے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر حصہ عطا کرے گا۔ تم نے اپنے عیال داری کا ذکر کیا تو جو شخص کوئی مال چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو تو مال وارثوں کا حق ہے۔ اگر کسی کے ذمہ قرض ہو یا یتیم چھوڑ جائے تو ان کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا اور وہ 3 دن ام سلمہ کے پاس رہی۔ ام سلمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی اور حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ حضرت زید بن حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، غلام تھے، اسی لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کرنا پڑ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ کا رشتہ حضرت زید بن حارث سے کروایا، لیکن چونکہ وہ غلام تھے حضرت زینب وہ مقام نہ دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت زید بن حارث کی عیادت کے لیے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت زید سے کہا کہ تو ان کو طلاق نہ دو۔ اس پر سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئی۔ اے نبی، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔
پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے خاتون زینب کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بھولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوتا، لیکن لوگوں کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ اپنے منہ بھولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب کو حضرت زید نے طلاق دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیا گیا۔ حضرت زینب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ غلام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا اور اس کے بعد ان کی قوم کو بھی آزاد کر دیا جو قید میں تھی۔ حضرت جویریہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا۔ حضرت صفیہ کا نکاح کنانہ بن ربیعہ بن ابی حقیق سے ہوا تھا۔ رسول اللہ کے ہاں ان کے وطن سے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب رسول اللہ نے ابن ابی حقیق کا قلعہ فتح کیا تو حضرت بلال اور حضرت صفیہ اور ان کی چچا زاد بہن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ حضرت صفیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے وہ ابی ارحم بن ابی قیس کے نکاح میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے وطن سے کوئی اولاد نہیں تھی۔